شک مولود حرم ہے تیرا سدرا پہ قدم ہے، تجھ کو زہرا کی قسم ہے جو بھی محتاج کرم ہے۔ اے رحمت جاویداں دے راحت قلب و جان، تیری رسائی میں کل خدائی نبی کے بھائی علی، ہماری قسمت خدا کی جنت تیری بدولت یا علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید و خطابہ الصدیق وہو اصدق الصادقین و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، صلوات پر محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر بلندتر صلوات پڑھ دیجئے آل محمد۔ ابتدائی سخن میں آپ تمام موالیان حیدر کرار کو، آپ تمام محبان اہل بیت کو، آپ تمام وہ احباب کے جن کی دل کی دھڑکنیں علی کے نام کے ساتھ زندہ ہیں، ان کو مولا کی ولادت کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ واقعی یہ جو آغا نے وہ آخری نعرے والی بات کی تھی وہ بالکل درست تھی، اور میں خود بھی اسی میں ہی تھا کہ وہ آخری نعرہ ہی ہو جائے، لیکن اگر وہ آخری نعرہ ہوتا تو میرا کنٹریبیوشن مولا کی بارگاہ میں رہ ہی جاتا۔ تو میں تھوڑا بہت آپ کی بارگاہ میں ہوں، انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ شاید ہوگی۔ اس سے پہلے یہ تمام احباب کے جو یہاں پر تشریف فرما ہے، میں ہر ایک کا نام تو نہیں لے سکتا کہ میری اوقات اتنی نہیں ہے، بس اس علمی سلسلے کو سلسلۃ الذہب کے نام سے موصوف کرتے ہوئے ان کی دعاؤں کا طالب ہوں میں، کہ جو یہاں پر مجھے دعائیں دینے کے لیے بزرگان جو پیچھے تشریف فرما ہے میرے اساتذوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کا آنا اور ان کی دعائیں میرے لیے بہت بڑی حیثیت رکھتی ہیں۔ امیر کائنات کا کعبۃ اللہ میں آنا، بس اسی منظر کو ایک دو بہت ہی سطحی اور میری سطح کے مطابق جو تحلیل ہے اس حوالے سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ سماعت فرمائیے گا، علی کا کعبے میں آنا۔ اس عالم ملک میں، اس دنیا میں وہ مقام کے جو توحید کا سرچشمہ ہے، اس توحید کے مرکز میں علی کو مرکزی حیثیت حاصل کی گئی ہے۔ اس جملے کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کیجئے گا اور میرے بزرگ مجھے دعائیں دیں گے۔ اس عالم ملک، اس عالم دنیا، اس عالم مادہ میں جس سرزمین کے ٹکڑے کو مرکز توحید کی حیثیت دی گئی، جس سرزمین کو توحید کا مرکز کہا گیا، اس کی مرکزیت کو علی کہتے ہیں۔ اسی مرکز میں علی کی ولادت ہو رہی ہے، اور اس ولادت کو ذرا اس زاویے سے سماعت فرمائیے گا کہ سورہ اسراء میں ارشاد باری ہو رہا ہے کہ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے، اے میرے حبیب آپ اپنے لب ہلائیے، اے میرے حبیب آپ اپنی زبان کو حرکت دیجئے۔ آپ کیا خود دیں گے حرکت، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر چیز مانگنی علی جیسی ہو تو سوال کیسے کیا جاتا ہے۔ سلیقہ ہم بتاتے ہیں، ادب ہم بتاتے ہیں، طریقہ ہم بتاتے ہیں، اگر مانگنا علی کو چاہتے ہو تو سوال کیسا ہو۔ آؤ ہماری بارگاہ میں دست دعا بلند کرو، زبان رسالت و نبوت کو حرکت دو اور ہمیں کہو کہ وَجَعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے میرے پروردگار تو مجھے اپنی خصوصی بارگاہ سے
وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، تو مجھے اپنی خصوصی بارگاہ سے، میرے پروردگار تو مجھے لدنی بارگاہ سے، میں اس لفظ پر توجہ کر رہا ہوں اس لیے کہ اس کے ذریعے مجھے کسی اور مقام پر پہنچنا ہے، تو مجھے اپنی طرف سے نہیں بلکہ اپنی لدنی بارگاہ سے، اپنی خصوصی اور اختصاصی بارگاہ سے سلطان نصیر عطا کر، وہ کہ جو سلطان بھی ہو اور نصیر بھی ہو، وہ کہ جو بادشاہ بھی ہو اور مددگار بھی ہو، ان تمام صفات کا حامل عطا کر، لیکن خصوصی لدنی بارگاہ سے، من لدن کہ میرے سب بزرگان تشریف فرما ہے۔ اب یہ جو سوال بارگاہ رب العزت میں پہنچا، سننے والی وہ ذات کے جو ہمیشہ سامع ہے، کسی کے کلام کو رد نہیں کرتی، اور کہنے والی وہ ذات کے جس کے کلام کا ایک ایک لفظ سننے کا وہ خود محتاج ہے، وہ خود مشتاق ہے کہ یہ کچھ بولے تو میں اس کا جواب دوں۔ جب اس طرف سے یہ سوال گیا اور وہاں سے جواب کیسے آتا ہے، کیونکہ عمومی جشن کی محفلوں میں ایسا ہی سما ہوتا ہے، کوئی گہری بات میں نہیں کر سکتا ہوں، اسی لیے اس سما کے مطابق، اس جشن کے مطابق میں نے اپنی طرف سے ایک کوشش کی ہے کہ اس آیت کے ترجمے میں کس طرح جواب آیا ہوگا، دو لفظوں میں لکھنے کی کوشش کی ہے۔ اسی منظر کو کچھ الگ رخ سے ذرا سماعت فرمائیے گا۔ جیسے ہی یہ سوال بارگاہ رب العزت میں گیا کہ میرے پروردگار تو مجھے اپنے خصوصی بارگاہ سے، لدنی بارگاہ سے سلطان نصیر عطا کر، تو جواب کچھ اس طرح آیا ہوگا کہ یہ ایک خیال ہے کہ جو معراج کی بلندیوں کو چھوتا ہوا خیال ہے، وہاں سے جب 13 رجب کو جواب آیا تو کچھ اس طرح سے کہ آج ادھر نفس نبی نور جلی آتے ہیں، آج ادھر نفس نبی نور جلی آتے ہیں، پاک شجرے کے ثمر لینے کلی آتے ہیں، پاک شجرے کے ثمر لینے کلی آتے ہیں۔ 13 رجب کی مناسبت سے سماعت فرمائیے گا۔ یہ سوال کے جواب میں کچھ کوشش کی ہے جو آپ کی بارگاہ میں، آج ادھر نفس نبی نور جلی آتے ہیں، پاک شجرے کے ثمر لینے کلی آتے ہیں، آؤ دیوار کو توڑو یہاں سے ابراہیم، ہم بنائیں گے نیا در کے علی آتے ہیں۔ یہ تصوراتی خیال ہے سوال کے جواب میں، اس کو ذرا ہمارے کعبہ کی مناسبت سے سنیے گا کہ یہ کعبہ وہ ہے کہ جس کو بنانے والے حضرت ابراہیم تھے، لیکن آج منظر کچھ پلٹا ہوا ہے۔ جس نے بنوایا تھا، جس کے ہاتھوں سے بنوایا تھا، اسی کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ آؤ دیوار کو توڑو یہاں سے ابراہیم، آؤ دیوار کو توڑو یہاں سے ابراہیم، ہم بنائیں گے نیا در کے علی آتے ہیں۔ اسی منظر کو فقط ایک روایت کی روشنی میں اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں، آخر کیا وجہ ہوئی؟ سوال اللہ، سوال اللہ۔ میرا ساتھ اسی طریقے سے دیجئے گا، ایسے مت دیجئے گا جیسے عموماً تعبیر شاہ صاحب کہاں چلے گئے، بیٹھے قبلہ بہت ہی حزین و فقیر ہے، پڑھنے کے قائل ہیں شور و غل میں، سننے کے قائل ہیں خاموشی سے، بہت حزین و فقیر ہے۔ اگر جیسے یہ خود سنتے، اگر ان کو سن لیا جائے تو پھر کبھی ممبر پر نہ کر کچھ پڑھے، خود بہت ہی سکون اور اطمینان اور خاموشی سے جو ہے وہ سماعت کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، دل کو ذرا کھول کے کسی اور کی بھی سننی چاہیے۔ ذرا ایک صلوات پڑھ دیجئے آل محمد۔ اور یہ بات ہے اور دوسرے مقامات پہ جہاں پہ ایسے ہوتا رہا، قبلہ زہیب کی طرف سے، اب قبلہ ایک ٹوپی کس کس کو پہنا سکتے ہیں، اس سے زیادہ اور ہو بھی نہیں سکتا ہے کہ میرے سر پہ تو ویسے ہی اب ٹوپی نہیں پہنا سکتے ہیں مجھے، تو اس لیے میں بہت ہی جلد مختصر سے وقت یہ جو علی کعبے میں آئے آخر کیا وجہ ہے؟ میرے ساتھ ہیں اس کو، اس تحلیل کو میں خود چاہتا ہوں کیونکہ جو میں تیاری کر کے آیا تھا وہ وقت گزر چکا ہے، وہ بیان نہیں کر رہا ہوں، وہ بس ایک بہت سی صدی اپنی علمی اوقات کے حوالے سے ایک تحلیل عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو کسی حد تک روایت کا محفوظ بھی ٹھہرے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ علی کے لیے کعبے میں کیوں در تو بنا ہوا تھا، واہ 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 واہ۔ یہ ایک ذوقی تحلیل ہے، یہ ایک ملنگ کا عقیدہ کہتا ہے کہ جو علی پر ایمان رکھتا ہے، جس کے دل میں علی بستا ہے، جس کی دھڑکنوں کے ساتھ علی کی ولا دھڑکتی ہے۔ یہ آخر کیا وجہ ہے
کہ دیوار میں الگ در بنایا جا رہا ہے کہ سب یہاں سے آئے، آپ یہاں سے نہیں. جس نے بنایا تھا، توجہ میری طرف رکھیے گا، اسی کے ذریعے یہ دیوار توڑ کے آپ کے لیے خصوصی در بنایا جائے گا تاکہ کعبہ ایک یاد رہے. اس کو ذرا سماعت فرمائیے گا کہ آخر کیوں 2 سے 3 منٹ تک کا مقدمہ ہے، تحمل سے سماعت فرمائیے گا، نتیجے میں آپ مجھے دعائیں دیں گے. اور بہت ہی سطحی تحلیل ہے یہ جو سلسلۃ الزہر یہاں تشریف فرمائے، ان کے علمی مقامات سے بہت نیچے کی بات ہے، میری اوقات کی بات ہے. ذرا ملنگانہ نگاہ سے اس کو سماعت فرمائیے گا. کیا وجہ ہے کہ علی کے لیے دیوار میں، علی کے لیے کعبے میں دیوار سے الگ در کیوں بنایا گیا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک نشان ہونا چاہیے. قبلہ ایک روایت ہے جس کی بہت ہی خوبصورت تحلیل آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے. اس کی میں ایک تھوڑی سی تحلیل کر رہا ہوں روایات کی روشنی میں ہی، ذرا لطف فرمائیے گا. ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے. اور علی وہ ذات ہے کہ اپنے ہر وجود کے اعتبار سے علی عبادت ہے. اس کو میں دہرانا نہیں چاہتا، اہل علم یہاں پر تشریف فرمائے. اس عالم مادہ اور عالم دنیا اور عالم ملک میں ہر چیز کے جو 4 وجودات بتائے گئے ہیں، وجود ذہنی، وجود لفظی، وجود قطبی اور وجود خارجی، ہر شے کا وجود ہے اپنے مدار اور محور میں، اور ہر شے کے وجود کا اثر اپنے مقام اور محور کے اعتبار سے. جس مقام میں وہ اثر ظاہر ہوگا دوسرے محور میں وہ اثر ظاہر نہیں ہوگا. کہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے ایک چیز بار بار بیان کر پاؤں. بس ہر چیز کے یہ 4 وجود ہیں. علی وہ ٹھہرا کہ جس کا ذکر عبادت ہے. اگر ذکر کو ہٹا دوں تو علی وہ ٹھہرا جو سراپا عبادت ہے. علی وہ ٹھہرا جس کے تمام وجود عبادت ہے. قبلہ لطف آئے گا جب نتیجہ آپ کے حوالے کروں گا. علی وہ ذات اگر اس کا وجود ذہنی لے تو اس کا تصور عبادت ہے. علی وہ ذات اس کا وجود قطبی لے لے تو لکھا ہوا عبادت ہے. علی وہ ذات اس کا وجود لفظی لے لے تو لکھا یہ کہا ہوا علی عبادت ہے. علی وہ ذات کے جس کا وجود خارجی لے لے تو دیکھنا عبادت ہے. یہ تصور بنا ہوا ہے سارا علی کی ذات کہ وجود کے ہر مرحلے میں علی عبادت ہے. اگر دیکھو تو عبادت، اگر کہو تو عبادت، اگر لکھو تو عبادت، اگر زیارت کر لو تو عبادت. تمام وجودات علی گھیرے ہوئے ہیں، احاطہ کیے ہوئے عبادت کو. علی کا ہر وجود عبادت ہے. اللہ اکبر. علی کا ہر وجود عبادت ہے. تھوڑا میں ذوقی جملات آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں. علی کا ہر وجود عبادت ہے. علی کو سوچ لو، ہدایت بھی ہے عبادت بھی ہے. علی کو سوچ لو، ہدایت بھی ہے. البتہ ہر سوچنا نہیں. ایسے تاریخ میں بہت سارے کردار بھرے ہوئے ہیں جنہوں نے پتہ نہیں کس طریقے سے علی کو سوچا ہے. آپ دور کیوں جا رہے ہیں؟ آج کل بھی ہمارے معاشرے میں جو علی کو پتہ نہیں کیسے سوچ رہے ہیں. علی کا سوچنا عبادت بھی ہے. علی کا سوچنا ہدایت بھی ہے، عبادت بھی ہے. علی کا لکھنا کتابت برکت بھی ہے، عبادت بھی ہے. علی اگر قلب میں آ جائے تو محبت بھی ہے، عبادت بھی ہے. علی اگر زبان پر آ جائے تو تلاوت بھی ہے، عبادت بھی ہے. اگر علی سامنے آ جائے تو زیارت بھی ہے، عبادت بھی ہے. کہ یہاں پر رکیے گا. یہ کمال اتصال ہے لدنیت کا کہ ہر مرحلے میں 2 چیزیں آ رہی ہیں. کہیں محبت ہے، عبادت ہے. کہیں تلاوت ہے، عبادت ہے. کہیں پر کتابت ہے، عبادت ہے. کہیں پر برکت ہے، عبادت ہے. کہیں پر زیارت ہے، عبادت ہے. یہ 2 چیزیں کیوں؟ اس میں ایک چیز علی کی، ایک چیز اس کی. کیونکہ اس میں لدنیت کا معنی پایا جاتا ہے. یہ وہ ذات ہے کہ جو وہاں سے خصوصی اہتمام سے آئی ہے. تو اس میں عبادت کا تصور ضروری ہے. اگر قلب میں ہے تو محبت علی سے، عبادت خدا کی. اگر زبان پر ہے تو تلاوت علی کی، عبادت خدا کی. اور اگر کتابت میں ہے تو برکت علی کی، عبادت خدا کی. اور اگر زیارت ہے تو زیارت علی کی، عبادت خدا.
ہے تو ایک چیز خدا کے ساتھ ملنا ہوا ہے. کہا کہ اس کے ہر وجود میں اس کا بھی حصہ ہے, اس کا بھی حصہ ہے. تو یہ سراپا عبادت ہے. کیا وجہ ہے کہ سب کچھ علی کا عبادت ہے؟ کیا وجہ ہے ذکر علی عبادت؟ کیا وجہ ہے زیارت علی عبادت؟ کیا وجہ ہے لکھنے علی برکت؟ کیا وجہ ہے؟ کہا اس کا سب کچھ عبادت ہے. کہا کیوں؟ اب آئیے روایت کی طرف اور نتیجہ آپ کے حوالے کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. کہا اس لیے کہ روایت میں ہے کہ علی کو دیکھ لو, اس لیے عبادت ٹھہرا تھا. اور یہ فریقین کی کتابوں میں موجود ہے. کہا کہ علی کی جاہو, علی کا جاہو حشم, علی کی شان و شوکت, علی کا جلال, علی کا جمال, علی کا کمال, علی کی سخا, علی کی عبادت, علی کی شجاعت و بہادری. علی مکمل مرد تھے جس کو جنگوں میں محمد نے الرجل کہہ کے مخاطب کیا تھا کہ تو الرجل ہے. علی کی وہ الرجولیت, جاہو حشم, ہیبت, شان و شوکت, کمال اس مقام پر تھا کہ جب بھی کوئی علی کو دیکھتا تھا بے ساختہ زبان سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ جاری ہو جاتا تھا. جب بھی کوئی علی کو دیکھتا تھا بے ساختہ زبان پہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ جاری ہو جاتا تھا. ادھر علی کو دیکھا زبان پر خدا, ادھر علی کو دیکھا زبان پر خدا. علی نے اپنی پوری زندگی ایسے گزاری کہ دیکھنے والے نے دیکھا علی کو, یاد آیا خدا. دیکھنے والے نے دیکھا علی کو, یاد آیا خدا. تو خدا نے کہا اے علی تو نے میرے لیے زندگی ایسی گزاری ہے کہ دیکھتے تجھ کو ہے, یاد مجھ کو کرتے ہیں, تو ضروری ہے مجھ پہ میں بھی انتظام ایسا کروں. میں خود نہیں دکھوں گا, گھر میرا دکھے گا, جو بھی آئے گا دیکھے گا کعبے کو, یاد تجھے کرے. اس طرح گزار رہے ہو کہ تمہیں دیکھ کے مجھے یاد کر رہے ہیں. میں خدا یہ وعدہ کرتا ہوں تیرے آنے کا اہتمام کچھ اس طرح کی سے کروں گا کہ زمانے گزرتے جائیں, انتظام ایسا کروں گا کہ کسی زمانے میں بھی یہ نشان اپنی جگہ سے ہٹ نہیں پائے گا. دیکھیں گے میرے گھر کو یاد تجھے کرے. یہ خدا کا انتظام ہے, یہ خدا کا انتظام ہے. دیکھیں علی کو. یہ آخری روایت اور آپ کو زحمتوں کو تمام کر دوں, توجہ میری طرف رکھیے. اور یہ عجیب روایت ہے, عجیب روایت ہے. علی پیدا ہو گئے, در الگ سے بنایا گیا, آ گئے علی کعبے میں. جو دن گزرتے گئے ابھی وہ وقت نہیں ہے. جو کچھ کہنے کے لیے آنا چاہ رہا تھا وہ تو وقت گزر گیا. اب یہ ایک روایت سنیے اور یہ معراج فضائل ہے. میں فقط روایت پڑھوں گا, شاید اس کا ترجمہ بھی نہ کروں. آپ مقام پر پہنچ کے محظوظ ہو لیجئے گا, کیونکہ ولائے علی قلب میں ہے تو چہرے پہ مسکان آنا طبیعی ہے. ولائے علی قلب میں ہے تو چہرہ کلکلا اٹھے, یہ طبیعی ہے. تا جیسے ہی علی کعبے میں پیدا ہوئے, محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں میں آئے, اور پہلا کلام جو علی کی زبان سے نکلا, سید نے شعر بھی پڑھا تھا اور میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ سید کو کہوں گا دل کھول کے پڑھو. مجھے ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ جلدی اترو. میں نے کہا مقرر, لیکن سید نے میری بات نہیں مانی. وہ شعر مقرر نہیں پڑھا. بہت لطیف شعر تھا, بہت لطیف شعر تھا. سید اسی لے کہ میں جلدی اتر جاؤں, آغاز آواز ہے, لیکن میرا دل چاہ رہا کہ سید وہ پڑھے. بہت لطیف شعر تھا. ہاتھ پر آئے اور ہاتھ پر آتے ہی کہا قد افلح المؤمنون. قرآن کی تلاوت کر لی علی نے, قرآن کی تلاوت کر لی علی نے. اب اگر میں یہ کہوں تو بھیجا نہ ہوگا کہ قرآن صامت سے پہلے جو قرآن محمد کی ہاتھوں پر نازل ہوا وہ کوئی اور نہیں, علی کی صورت میں قرآن ناطق تھا.
ہوا علی کی صورت میں، وہ قرآن ناطق علی تھا۔ اور قبلہ ہمیں تو اس کی ایک استشہاد بھی مل گئی، ہمیں تو اس کی ایک دلیل بھی مل گئی۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن ثابت کے لیے قرآن نے یہ لکھا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، اگر ہم قرآن کو ان پہاڑوں پر نازل کرتے تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ تو ہمیں کہیں نظر نہیں آیا، ہاں البتہ 13 رجب کو یہ ضرور نظر آیا کہ جیسے ہی قرآن ناطق کعبے میں آیا، کعبے میں پتھر کی دیوار چلنا چلو۔ آپ کی سماعتوں کو سلام، آپ کی ولایتوں کو سلام ہے، آپ کے ایمان کو سلام ہے۔ ہمیں یہ دیکھا ہے کہ قرآن صامت کا تو پتہ نہیں، لیکن قرآن ناطق کا اثر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جیسے یہ نازل ہوا چاہ رہا تھا، ایک بار دیوار کعبہ شق ہوئی اور یہ پہاڑوں کے جز ان پتھروں سے بنی ہوئی دیوار اللہ اکبر ٹوٹ گئی۔ یہ ہاتھ پہ آئے محمد مصطفیٰ کے اور کہا قد افلح المومنون، ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ قد افلح المومنون، میں نے کہا میں نے تحلیل کروں گا نہ ترجمہ، شاید ترجمہ کر لوں اپنے بعض بچے جو دوستان ہیں کم عمر ان کے لیے۔ علی جیسے آئے قد افلح المومنون، بتحقیق مومنین کامیاب ہیں۔ محمد مصطفیٰ نے مسکرا کر جواب دیا ہاں کامیاب ہیں لیکن تیرے وسیلے سے۔ میں روایت نہیں پڑھ سکا، دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی ہے، بس یہ آپ کی حقیقت اور مزاج عالیہ کے حوالے کرتا جا رہا ہوں یہ جملہ۔ کہا ہاں کامیاب ہیں لیکن تیرے حوالے سے، تیرے صدقے سے۔ دیکھا یہ تو ہوگا تو ہدایت پائیں گے، تیرے بغیر یہ ہدایت ممکن نہیں ہے، تیرے وسیلے سے ہوگا۔ اور یہ صورتیں آگے چلتی چلتی آخری 11ویں صورت یا 10ویں صورت تلاوت کی علی مرتضیٰ نے کیا کہا؟ الذین یرثون الفردوس، یہ وہ ہوں گے کہ جو جنت کے وارث ہوں گے۔ یہ وہ ہوں گے کہ جو جنت کے وارث ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، وراثت بھی ایسی کہ کوئی ان کو وہاں سے نکال نہیں سکتا، یہ یہاں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جنت کے وارث ہیں۔ بھائی کیوں جنت کے وارث ہیں؟ آخر ان کا اور جنت کا تعلق ہے کیا؟ آخر کیا گرہ لگی ہوئی ہے ان میں اور جنت میں؟ بس روایت سنیے اور دعا دے دیجئے۔ کہا جب علی پیدا ہوئے تو کہا قد افلح المومنون، اور ایک روایت میں تفسیر قمی میں یہ روایت موجود، کہا لما خلق اللہ الجنت قال لها تکلمی، جب اللہ نے جنت کو پیدا کیا تو اس کو مخاطب کر کے کہا تکلمی، کلام کر، بول، کیا بولتی ہے؟ روایات نے لکھا کہ جنت نے آواز دی قد افلح المومنون۔ مرتضیٰ کی زبان پر پہلا جملہ تھا وہی جملہ جنت کا تھا پہلا۔ اس نے بھی کہا قد افلح المومنون، جنت نے بھی کہا قد افلح المومنون۔ تو جب اتنا اتفاق پایا جاتا ہے تو وراثت کا ہونا لازمی سبحان اللہ ہے۔ یہ الفاظ کے ساتھ ایک بار پھر میں آپ تمام اہل ولا کو ماشاءاللہ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس متبرک موقع پر۔ اور ہم سب مل کر جس بی بی کے جوار میں ہیں اس کی خدمت میں مولائے متقیان یعصب الدین کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، تجھے اس وقت اور اس وقت میں کی گئی اس عظیم عبادت کا واسطہ ہے۔ میرے پروردگار، ہماری یہ قلیل عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ اے میرے اللہ، اے میرے رب، اے علی کو کعبے میں بھیجنے والے، اے میرے پروردگار، یہ جو جہاں محبان اہل بیت یہاں تشریف فرما ہے، باہر یا اوپر جو بھی اس جشن میں شریک ہوئے ہیں،
عقیدتی خراج تحسین پیش کرنے آئے ہیں مولا کی بارگاہ میں. میرے پروردگار ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اے میرے رب مبلغان ولایت کے بزرگان احباب اراکین کی جانب سے یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اے میرے پروردگار ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، اس شب کے واسطے اور اس شب کے مولود کے واسطے جو مومن پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے میرے اللہ، جو مریض ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے میرے اللہ، اس ظلم و استبداد کی دنیا میں جہاں پر جو بھی مظلوم ہیں، اے میرے پروردگار ان کو تو ظالموں کے شر سے محفوظ فرما. اے میرے رب، اے میرے پروردگار، ان تمام مظلوموں پر امام وقت کا سایہ برقرار فرما. اے میرے اللہ، جو بھی ظلم کا شکار ہو چکے ہیں یا جو ہو رہے ہیں، بالخصوص یہ ذاکر اہل بیت موالی حیدر کرار ثقلین گھلو صاحب کہ جو آج ایک بہت ہی اذیتناک واقعے میں شہید ہو چکے ہیں کہ ان پر حملہ ہوا ہے. اے میرے پروردگار، آج کے وقت، آج کی رات، آج کے مولود اور جس جگہ پر وہ آیا ہے تجھے اس گھر کا واسطہ ہے. اے میرے پروردگار، اس ذاکر کا میزبان مولائے علی کو قرار دے. اے میرے اللہ، تیری بارگاہ میں دست بدعا ہے کہ ان کی مغفرت فرما. اے میرے اللہ، جو مومن اس دنیا سے جا چکے ہیں تجھے آل محمد کا واسطہ ہے ان کو بخش فرما. اے میرے پروردگار، ہم طلاب علم دین جس مقصد کے لیے اس مقدس سرزمین پر آئے ہیں، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، ہمیں اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرما. رہبر معظم انقلاب کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. اے میرے اللہ، میرے پروردگار، گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، تیری بارگاہ میں دست و دعا ہے کہ تیرے علاوہ اور کوئی سننے والا نہیں. اے میرے رب، علی کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو سن اور ان کو قبول فرما. اے میرے اللہ، میرے پروردگار، ہمارے آخری امام کا ظہور جلد فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بے شک مولود حرم ہے، تیرا سدرا پہ قدم ہے، تجھ کو زہرا کی قسم ہے، جو بھی محتاج کرم ہے. اے رحمت جاویداں، دے راحت قلب و جان، تیری رسائی میں کل خدائی، نبی کے بھائی یا علی، ہماری قسمت خدا کی جنت، تیری بدولت یا علی.